اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم اتاری صاحب کے برمنگم UK میں مدنی پھول احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ رکن شورا حاجی بلال رضا اتاری کی کینیڈا آمد و سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں ذوق نعت کا فائنل۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران سلسلہ فیضان اعلی حضرت مدنی پھول ارشاد فرمائے، عاشقان رسول نے آپ کے ہمراہ سحری کی سعادت بھی حاصل کی اور پایا شرف ملاقات، جبکہ آف ایئر کا بھی سلسلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہرا بھرا باغ جو ہے اس کو سدا بہار رکھے اور خوب اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، اور بس یہ نیت بنا لیں کہ میں نے تنخواہ کے لیے نہیں پڑھانا، یہ اجارہ جو ہے یہ میری مجبوری ہے، میری ضرورتیں ہیں، ورنہ میں تو اعلاء کلمت الحق کر رہا ہوں، اللہ کا نام بلند کر رہا ہوں۔ اور یہ کہ اب جب یہ ذہن بن جائے گا نا تو پھر یہ حسرت جو ہوتی ہے نا کہ میری تنخواہ کم ہے، یہ بینکر کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے تو فلاں کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اتنی بڑی غفلت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے بندے سوچ تو صحیح، تو قال اللہ و قال الرسول کہنے کے منصب کو پا گیا ہے، کیا اس کی بھی کوئی تنخواہ ہوتی ہے؟ اس کی کیا اجرت؟ یہ تو انمول تم کو منصب ملا ہے، نہ تم مقابلہ اس سے کر رہا ہے جو سودی ادارے میں کام کر رہا ہے کہ اس کو کیوں زیادہ؟ تو سودی ادارے میں جو کام کرتا ہے اس سے زیادہ ڈاکو کماتا ہے، اگر تجھے ڈاکو بنا دیا جاتا تو کیا کرتا؟ تو کیوں ان کی ریس کیوں کرتا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے علم دین کا خادم بنا دیا، خدا کی قسم یہی سب سے بڑا اجارہ ہے، سب سے بڑی تنخواہ ہے تیری۔ جب یعنی کہ کوئی جیسے وزیر اعظم آیا ہو تو وزیر اعظم کو کوئی بچہ دم کروانے کے لیے نہیں لے جائے گا، اگر آپ کسی کے گھر گئے ہوں گے نا تو وہ بھاگتا ہوا آئے گا کہ بچہ رات کو سوتا نہیں ہے، روتا ہے، ذرا دم کر دیجئے۔ ایک بار تو ایسا اتفاق ہوا تھا کہ ہم کہیں قافلہ جا رہا تھا ہمارا، یہ ضلع رحیم یا آخر میں کہیں اترا ہوگا، وہ کوئی نماز کا وقت تھا، عصر کا یا کون سا، زیادہ تر عصر کا، تو ہم عصر کی نماز کے لیے اترے اور وہ ابھی نماز جاری تھی کہ وہ سیٹی بج گئی، ہم نے نماز توڑی اور بھاگے۔ تو ایک ہم نے لڑکا دیکھا تھا جو ہمارے ڈبے میں ہی تھا، وہ ایسے ہی کھویا کھویا سا تھا، بیرش تھا، ایک کھویا کھویا سا تھا، وہ جا کے بینچ پہ بیٹھ گیا تھا، ہم نے یہ نماز پڑھی نا تو ہم بھاگے ٹرین کی طرف، تو وہ بولا نہیں کچھ، یہ ڈانٹا، اس طرح اشارے سے کہا نماز پڑھو، ٹرین کے پیچھے کیا بھاگتے ہو؟ تو ٹرین نے سیٹی دی اور یہ بالکل جیسے چلنے کے لیے تیار تھی، لیکن چلی نہیں۔ ہم نے نماز واپس
شروع کی پوری کی، اور سلام پھیر کر ہم جب ٹرین میں بیٹھے تب یہ چلی، اور وہ لڑکا جو تھا وہ وہیں بینچ پر بیٹھا رہ گیا، واپس نہیں آیا، حالانکہ ہمارے اس میں تھا ڈبے میں۔ اب میرے خیال میں وہ کوئی مجذوب تھا۔ من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذاكر جيران بذي سلام، من تذاكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدہ ذلہ العالی جو ان دنوں نگران شورا کے ہمراہ یوکے یورپ کے سفر پر ہیں، آپ نے برمنگھم یوکے میں منعقدہ مدنی کورس اسلامی زندگی کیسے گزارے میں شرکاء کو پیارے پیارے مدنی پھولوں سے نوازا۔ جیسے دنیا کے معاملات کے اندر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مجھے فائدہ پہنچا تو میرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچے، اور جو تکلیف میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں دوسرے کے لیے پسند نہ کروں، اسی طرح دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا معاملہ ہے۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں تاکہ بے نمازیوں کے ساتھ میرا حشر نہ ہو، تو میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کروں کہ وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھے تاکہ بے نمازیوں کے ساتھ اس کا حشر نہ ہو۔ اگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ نماز چھوڑ کر میرا نام جہنم کے دروازے پہ نہ لکھا جائے، تو پھر میں اپنے پڑوسی کے بارے میں بھی سوچوں کہ وہ بھی نماز نہ چھوڑے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ نہ لکھ دیا جائے۔ اب جب یہ سوچ ہوگی تو پھر میں اس کو بچانے کی کوشش کروں، پھر میں اسے نماز کی ترغیب دوں گا، پھر میں اسے نماز کی دعوت دوں گا، پھر میں اسے نماز کے بارے میں سمجھاؤں گا، میں اسے کہوں گا کہ بھائی نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ میرا مال میرے گلے میں سانپ بنا کے لٹکا دیا جائے، تو پھر میں اپنے بھائی کے بارے میں بھی یہ پسند کروں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کا مال اس کے گلے میں سانپ بنا کے لٹکا دیا جائے۔ تو اب میں اسے زکوٰۃ کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ بھائی زکوٰۃ فرض ہے، ادا کرنی۔ تو گویا آخرت کے جن معاملات میں ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، ہم نے اپنے لیے پسند کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم یہ پسند کر کے آئے کہ ہم دین سیکھیں، ہمیں پتہ چلے اسلامی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ہمیں پتہ چلے اسلامی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمیں پتہ چلے اسلامی زندگی کی ڈیٹیل کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ کتنے اسپیکٹس اسلامی زندگی کے ہیں جنہیں ہم نے اپنانا ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی پسند کرتے کہ ہم ان کو بھی لے کے آتے اور ان کو بھی یہ چیزیں سکھاتے۔ اور اگر جیسے کسی کو نہیں لے کے آئے، ہم اپنے گھر کے افراد میں سے کئیوں کو نہیں لا سکے، ہم اپنے پڑوسیوں میں سے کئیوں کو نہیں لا سکے، ہم اپنے دوستوں میں سے کئی افراد کو نہیں لا سکے، تو اب ہم جو سیکھ کر جا رہے ہیں اب یہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ہم نے جو اپنے لیے پسند کیا ہوا تھا کہ میں دین سیکھوں، میں دین کا جذبہ حاصل کروں، میں علم دین سیکھوں، مجھے زندگی کا پتہ چلے، مجھے اسلام کا پتہ چلے، مجھے اسلام کی تعلیمات کا پتہ چلے، مجھے اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چلے، میری فیملی لائف اچھی ہو جائے، اب یہ چیزیں میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں اور جو میں نے سنی ہے میں ان تک پہنچاؤں۔ نگران شورا کی یوکے میں مدنی کاموں میں شرکت کا احوال ملاحظہ کیجئے۔ اس مدنی خبر کے ذریعے آپ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ہمارا 3 روزہ
اسلامی زندگی کیسے گزاریں، یہ کورس جاری ہے، آج اس کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام یہ وہ پیارا اور خوبصورت مذہب ہے جس نے طرح طرح کی اخلاقی برائیوں میں مبتلا رہنے والوں کو حسن اخلاق کی مثال بنا دی۔ ہمارے معاشرے میں اندھیرے ہیں بد اخلاقیوں کے، بد کرداریوں کے، بد اعمالیوں کے، بد فعلیوں کے، بد مذہبیت کے، لادینیت کے اور طرح طرح کے فتنے اور فساد کے جو اندھیرے ہیں، اگر ان اندھیروں کو کوئی روشنی دور کر سکتی ہے تو اسلام اور اس پر عمل کرنے کی روشنی دور کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قلبی تصدیق، دل سے تصدیق کرنا، اور باطنی حالت کا نام ایمان ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور ہمارے لیے اتنی اس کے اندر برکتیں ہیں کہ ہم روزانہ اگر 125 مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں اور سب کو اسی طرح سلام کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کو اسی قدر نیکیاں ملتی چلی جائیں گی۔ ہمارے دین اور ہمارے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں دنیا بھر میں پھیلائی جاتی ہیں ہم انہیں دور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی اس سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین ہے جو ماں باپ کی اتنی اہمیت بیان کرتا ہے۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے۔ میری ماں نہیں ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ نصیب والے ہو جس کی ماں زندہ ہے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سید پور بنگلہ دیش، جہاں اسلامی بہنوں کے تربیتی اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے پردے کے اندر سے مدنی پھول ارشاد فرمائے، جبکہ گولہ ہٹ کے مدرسۃ المدینہ میں آپ کی آمد ہوئی اور آپ نے وہاں بھی مدنی پھول دیے۔ سب سے پہلے تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم عالیہ نے اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی، بلکہ تمام عاشقان رسول کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بلکہ یہاں تک مدنی منوں کے لیے، مدنی منیوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، مدنی انعامات کا ایک نسخہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات ہیں، 63 مدنی انعامات ہیں۔ تو آپ دیکھیے مدنی انعامات کو، ایک اللہ کے ولی فرما رہے ہیں کہ میری اجمیری بیٹی یہ عمل کریں گی تو میری اجمیری بیٹی بن جائیں گی، یہ عمل کریں گی تو میری بغدادی بیٹی بن جائیں گی، یہ عمل کریں گی تو میری مکی بیٹی بن جائیں گی، اور سبحان اللہ یہ عمل کریں گی تو میری مدنی بیٹی بن جائیں گی۔ یقیناً آپ کا دل بھی کرتا ہوگا، تو ہمت کیجئے، مدنی انعامات کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ اس میں فرائض بھی ہوں گے، واجبات بھی ہوں گے، مستحب بھی ہوں گے، اخلاقیات بھی ہیں، گھر کے ماحول کو مدنی بنانے کے لیے بھی مدنی پھول ہیں، تو اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ۔ گھر میں درس دیجئے، مدنی کام کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، پردے کی پابندی کیجئے، اپنے اخلاق کو درست کیجئے، پردے کی پابندی کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کی دعوت دیجئے، خوب دین کا کام کیجئے، دین کے لیے بھی جتنا آسانی ہو سکے وقت دیجئے تاکہ ہم سے بھی کچھ دین کی خدمت ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہم سے دین کی خدمت لے لے، اللہ عز و جل ہم سب سے راضی ہو جائے، اور کاش مرنے سے پہلے ہم دین کا کچھ کام کر جائیں۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم بنگلہ دیش کے شہر سید پور کے علاقے گولہ ہٹ کے مدرسۃ المدینہ میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، ناظرہ قرآن پاک حفظ بھی مدنی منع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں الحمدللہ طلباء کو سنتیں سکھانا، نماز سکھانا اور دیگر جو نیک اعمال ہے وہ مدنی انعامات پر عمل، مجھے یہ معلوم ہوا تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ مدرسۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع، بہت چھوٹی عمر کے بھی ہیں بعض اس میں، کہ الحمدللہ اکثر طلباء مدنی منع پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، امیر علیہ سنت کی تربیت ہے یہ۔ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں اپنے بچوں کو یہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں یا جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیے، کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا ہی سکھائیں گے، دنیا ہی دیں گے؟ کاش ہمارے بچے حافظ قرآن بنیں، قاری قرآن بنیں، عالم دین بنیں، مفتی اسلام بنیں۔ تو آپ بھی دنیا میں جہاں بھی ہیں
अगर आपके यहाँ मैसर है तो अपने मदनी मुन्नों को, अपने बच्चों को दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में, जामियातुल मदीना में दाखिल करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों जहाँ की बरकतें मिलेंगी, भलाइयाँ मिलेंगी, खूब इंशाअल्लाह बरकत नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बांग्लादेश के बाद अब देखिए दावत इस्लामी के मदनी काम टोरंटो कनाडा में, जहां सुन्नतों भरे इज्तिमात का इनेकाद किया गया, जिसमें मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा बिलाल रज़ा अत्तारी ने बयान फरमाते हुए इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा, जबकि आपकी कनाडा आमद के मनाजिर भी शामिल मदनी खबर हैं। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, राजी रजा से साहिबे कुरान है आज भी, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, अहमद रजा क्या बात है तेरी। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का वो फरमान मफ़हूम है कि किसी ने आपसे पूछा कि आपने अल्लाह तबारक व तआला को कैसे पहचाना, तो इरशाद फरमाया अपने इरादों की शिकस्त से, कि असबाब भी होते हैं, कोशिश भी पूरी होती है, असबाब भी होते हैं, कोशिश भी पूरी होती है, काम फिर भी नहीं होता, तो मैंने जान लिया कि काम करने वाला कोई और है। अगर काम असबाब और कोशिश होता तो असबाब भी थे, कोशिश भी थी, तो काम हो जाना चाहिए था, लेकिन काम नहीं हुआ, तो पता चला कि काम हकीकत में करने वाला, काम का जो कारसाज है वो कोई और है। तो मैंने अपने इरादों की शिकस्त से अपने रब अज़्ज़ व जल को पहचान लिया, और आज बदकिस्मती से हम कुफ्फार की, अग़ियार की साजिशों का शिकार होकर, उनकी मीडिया वार का शिकार होकर अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद हमारा मुतज़लज़ल हो जाता है, असबाब पर एतमाद पुख्ता होता जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला पर एतमाद मुतज़लज़ल होता जा रहा है। हुज़ूर सय्यदी आला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कैसा एतमाद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन पर। डॉक्टर कहता है, तबीब कहता है कि ये ताउन है, आप फरमाते हैं कि ताउन हो ही नहीं सकता। हदीस शरीफ का मफहूम, जो मुसीबत ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़े उस मुसीबत में मुब्तला नहीं होगा। तो मैंने ताउन ज़दा को देखकर कई बार ये दुआ पढ़ी है, तो मुझे ये हो ही नहीं सकता। तो फिर वो ये तफसीली वाक़या है कि वो ताउन नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शिफा अता फरमाई। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हुज़ूर सय्यदी आला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी, ये गोया इश्क़ रसूल आपका ये ओढ़ना बिछोना था, जिक्र रसूल आपका ओढ़ना बिछोना था। सिलसिला फैजान आला हजरत में हुआ ज़ौक़े नात का फाइनल, मदनी और रज़वी टीमों के दरमियान हुआ मदनी मुकाबला, और टीम मदनी के इस्लामी भाई आगे रहे। सिलसिले की मुख्तसर झलकियां मुलाहज़ा कीजिए। फैजान आला हजरत शुरू हो चुका है और इमाम अहले सुन्नत के मुबारक तज़किरे शुरू होने वाले हैं। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मकतूबात को जब देखते हैं तो एक बड़ी ही कॉमन चीज़ नज़र आती है, और हमारे लिए भी उसमें सीखने के मदनी फूल हैं कि आपका एक ख़ास अंदाज़ है मकतूब को तहरीर करने का, और वो ये अंदाज़ है कि सबसे पहले इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके बाद नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अक्सर जगह पर यह है। तो यूँ मकतूबात को अगर देखते हैं तो इस हवाले से भी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक बड़ा ही नुमाया मकाम नज़र आता है। आज फाइनल हो रहा है ज़ौक़े नात का, और जीतने वालों के लिए है मदीने शरीफ के टिकट इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले हमारे दाएं तरफ से कामरान भाई नंबर चुनेंगे। 5 नंबर मौलाना जमीलुर रहमान कादरी के मुतालिक जवाबात देने आपने। बताइए मौलाना जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सलाम ए शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, इस कलाम में आपने कितने अशार लिखे हैं? 7। आपका जवाब गलत है, आपने 8 अशार लिखे। अब आखिरी फरीद भाई बाकी हैं। नंबर 3 किसका नाम है और किन के मुतालिक सवाल होंगे? जी नाम है मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान। आपसे पहला सवाल है, सामान्य बख्शिश में आपने कितने कलाम लिखे? 46। आपने कहा 46। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 22 नंबर है टीम रज़वी के। अब 2 ही शेर बाकी हैं, दोनों अशार आपने बताने हैं। अगर आप बता देंगे तो मुकाबला बराबर होगा,
اور اگر اب ایک بھی شعر یہ بتاتے ہیں تو مقابلہ نکل سکتا ہے. شعر ہے خار صحرائے. ٹیم رضوی پہلے شعر پڑے گی. خار صحرا. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. آپ نے کہا خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اس طرح مدنی مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا، مکمل ہوا. آپ نے دیکھا ذوق نعت 12واں راؤنڈ آج آپ نے دیکھا، اور ہماری ٹیم رضوی اور مدنی کے درمیان مقابلہ ہوا. ٹیم مدنی 24 نمبر لے کر آگے بڑھ گئی، ٹیم رضوی 20 نمبر لے کر پیچھے رہ گئی. بارہ روزہ مدنی کورس کی مدنی خبر پیشی خدمت ہے چٹاگونگ بنگلہ دیش سے، جہاں عاشقان رسول کو مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی عملی مشق کروائی جا رہی ہے. آپ بھی دیکھیے. ڈویژن سطح کے کچھ مدنی مشورے آپ کو دکھاتے ہیں مختلف مقامات سے، جبکہ باب المدینہ کراچی کی وقاری کابینہ کے مدنی مشورے میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری بھی جلوہ فرما ہے. احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا میرے احمد رضا، احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان. قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں. احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان. بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے، بخشش میں باغات تجھ کو خدا دے. بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان، بخشش کے باغات تیرا ہے دیوان. قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں. احمد رضا خان، 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 احمد رضا خان. وہ علم کی تو نے شمع جلائی، وہ علم کی تو نے شمع جلائی. سب اہل سنت تجھ پر ہے نازاں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اطراف دکانداروں کا تربیتی اجتماع گزشتہ دنوں منعقد ہوا. مبلغ دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کی اپنے مدنی پھولوں کے ذریعے تربیت فرمائی. احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری. سب ان
ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع پروزہ ہے آج بھی۔ الحمدللہ عز و جل جو 26 گھنٹے کی دکانداروں کی نشست ہوتی ہے اس میں شرکت کی سعادت ملی، اور الحمدللہ عز و جل اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور لین دین کے جو شرعی مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے کو ملے۔ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف اس میں خود شرکت کریں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلا کر اس میں شرکت کی ان کو دعوت دیں گے۔ آج جو ہماری نشست ہوئی ہے 26 گھنٹے کی، تو اس میں ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہے جو میں آج تک کاروبار کرتا ہوا آیا ہوں۔ مطلب مجھے نہیں معلوم تھا کہ کاروبار میں کیا مسائل ہوتے ہیں، تو مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ کس طرح سے شرعی معاملہ جو جس طرح سے ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اچھے سے اچھا کھانا اور مناسب پیسوں میں اور بہت ایمانداری سے، دیانتداری سے اور خوش اخلاقی سے مطلب میں یہاں کھانا کھلاؤں مطلب میں، اور جتنی کوشش ہوگی، اور یہ باپا کی بڑی مہربانی ہے اور کرم نوازی ہے کہ مجھے لا کے انہوں نے مسجد میں بٹھا دیا، میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں۔ کافی عرصے سے یہاں پر کام کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ دکانداروں کی ہر ماہ نشست ہوتی ہے 26 گھنٹے کی، جس میں پہلی دفعہ میں نے شرکت کی، اور اس کے اندر بہت اچھی باتیں سیکھنے کو ملی، اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ماہ 26 گھنٹے فیضان مدینہ میں نشست میں حاضر ہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا